بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المفعول معہ منصوبات موضوع بحث اور ان میں سے پھر مفاعیل خمسہ ہمارا موضوع بحث ہے۔ ان مفاعیل خمسہ کی بحث میں ہم پہنچے ہیں مفعول معہ۔ مفعول معہ کیا مطلب؟ یعنی جب فاعل اس فعل کو انجام دے رہا تھا یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ مفعول معہ یعنی یہاں ایک واو ہوتی ہے جو واو بمعنی مع کے ہوتی ہے، واو جو مصاحبت کے لیے آتی ہے۔ مصاحبت یعنی ساتھ۔ میں نے آپ کو آسان گزارش کی ہے کہ جب فاعل اس فعل کو انجام دے رہا تھا تو یہ بھی ساتھ ساتھ تھی۔ آگے مثال دیتے ہیں، اس سے واضح ہو جائے گا۔ مثلا مثال جو انہوں نے دی ہے وہ ہے کہ سرت والجبل۔ سرت میں کیا ہے؟ فعل ہے، انا فاعل ہے، کہ انا فاعل کہ میں جب فعل سر او سارا یعنی چلنا انجام دے رہا تھا جبل بھی ساتھ ساتھ تھا۔ سرت والجبل میں چلا، پہاڑ ساتھ تھے۔ ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ پہاڑ چل رہے تھے، یعنی جتنی دیر میں چلتا رہا پہاڑ کے ساتھ ساتھ، پہاڑ بھی میرے ساتھ ساتھ تھا، میں اسے جدا نہیں ہوا۔ یہ ہوتا ہے مفعول معہ۔ اب اس کے کچھ شرائط ہیں کہ کب کوئی مفعول مفعول معہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر ایک واو ہوتی ہے اور وہ واو بمعنی مع کے ہوتی ہے۔ مع یعنی مصاحبت، ساتھ ساتھ۔ اس لیے انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ یہی کی ہے کہ یہ مفعول معہ وہ اسم منصوب ہے جو ایسی واو کے بعد ہوتا ہے جو واو بمعنی مع کے ہو۔ آگے ایک لفظ یہاں پر انشاءاللہ آئے گا بعد میں کہ وہ واو معنی مع میں نص ہو، چونکہ واو عاطفہ بھی ہوتی ہے تو جہاں واو عاطفہ ہوگی پھر اس کے بعد والا اسم منصوب نہیں ہوگا اور وہ مفعول بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں۔ یعنی ایسی واو کہ جو سوائے مع کے کسی اور معنی میں استعمال نہ ہو۔ نصف المصاحبت اس کا معنی یہ ہے کہ وہ واو یعنی اس کو اگر ہم عاطفہ قرار دینا بھی چاہیں تو نہ دے سکیں۔ جیسے اگر میں کہوں سرت والجبل، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ میں چلا والجبل، اگر واو عاطفہ ہو تو اس کا مطلب میں بھی چلا اور پہاڑ بھی چلا۔ پہاڑ تو نہیں چلتا، پہاڑ تو ایک جگہ پر ساکن ہے۔ تو یہاں واو نص ہے، کس میں؟ مصاحبت میں، کہ یہ بمعنی مع کیا ہے؟ مصاحبہ ہے۔ اس لیے ہم نے کہا سرت والجبل، جہاں پر واو۔ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں واو فقط عاطفہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بمعنی واو کے نہیں ہوتی، اور کہاں کہاں متعین ہے کہ واو بمعنی مع کے ہو۔ انشاءاللہ آگے ہمارا جو موضوع بحث ہے وہ سارا یہی ہے۔ خوب، المفعول معہ یعنی
جب فعل کو فاعل انجام دے رہا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ خوب، اب یہاں پر 3 سوال انہوں نے بنائے ہیں، 2 کے جواب انشاءاللہ آج کے درس میں، ایک کا اگلے درس میں۔ ما هو الاسم، ما هو المفعول، ما هو مفعول، ما هو کیا ہے، جس کی تعریف کیا کہ وہ پڑھتے ہیں۔ متى تتعین الواو للعطف، کب واو عاطفہ ہوتی ہے اور اس وقت اس کے ماں بعد پر نصب نہیں پڑھ سکتے، اور کب وہ اس کا عاطفہ ہونا ممتنع ہے انشاءاللہ پڑھ۔ نمبر 1، المفعول ماہو، مفعول ماہو کسے کہتے ہیں؟ مفعول ماہو کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں المفعول ماہو هو اسم منصوب، یہ وہ اسم ہے جو منصوب ہوتا ہے بعد واو بمعنی ما، اس واو کے بعد کہ جو واو بمعنی ما کے ہوتی ہے، چونکہ واو کبھی عاطفہ بھی ہوتی ہے جو بمعنی ما کے نہیں ہوتی، جیسے سرتو والجبالا، میں چلا، والجبالا پہاڑ کے ساتھ ساتھ، مراد کیا میں جب چلتا گیا تو پہاڑ کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، میں پہاڑ سے جدا نہیں ہوا، دور نہیں ہوا۔ ٹھیک ہو کیا؟ فوائد، پہلا فائدہ، یشترط فی المفعول ماہو ثلاثۃ امور، مفعول ماہو میں 3 چیزیں شرط ہیں، یعنی کیا؟ وہ اسم منصوب مفعول ماہو واقع ہوگا جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی، جس میں یہ 3 شرائط ہوں گی۔ نمبر 1، ان یکون فضلتاً، کہ وہ رکن کلام نہ ہو، اگر اس کو کلام میں ذکر نہ بھی کیا جائے تو بھی اسناد تام ہو۔ ٹھیک ہے جی، اور اسناد تام، اسناد نہ جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ فضلہ ہو یعنی رکن کلام نہ ہو، بلکہ اس کو فقط وضاحت کے لیے اور اپنا مقصود بیان کرنے کے لیے اس کو ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ نہ بھی ہو تو بھی کلام میں اسناد ہے، جملہ پھر بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ فضلہ ہو۔ اس کے مقابل میں ہوتا ہے رکن، کہ اگر وہ نہ ہو تو کلام تام ہی نہیں ہوتی، یعنی اسناد تام ہی نہیں ہوتا۔ خوب، دوسری شرط اس میں کیا ہے؟ ان تتقدمہ جملہ، کہ اس سے پہلے ایک جملہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، سرتو، دیکھو نا جب یہاں پر فعل با فاعل ایک پورا جملہ ہے۔ اور تیسری شرط ان یکون الواو نصا فی المعیہ، کہ وہ واو نص فی المعیت ہو، یعنی اس واو سے فقط اور فقط معیت کا معنی بمعنی ما کے ہو، کوئی اور معنی اس سے میں استعمال کیا ہی نہ جا سکتا ہو، یعنی لا یصح العطف بہا، اس کے ذریعے عطف مراد کیا؟ اس کو عاطفہ قرار دینا صحیح نہ ہو۔ تو پس مفعول ماہو نمبر 1 وہ فضلہ ہو، یعنی رکن کلام نہ ہو۔ نمبر 2 اس سے پہلے ایک جملہ ہو۔ نمبر 3 جو واو اس کے ساتھ استعمال ہوئی اس سے پہلے وہ ہو مانع معیت میں نص، نص کا مطلب ہے اس کو عاطفہ قرار دینا صحیح نہ ہو۔ یہ 3 شرائط ہیں مفعول ماہو کے لیے۔ خوب، دوسرا فائدہ اس سے مربوط آقا جان وہ یہ ہے، حق المفعول ماہو ان یسبقہ فعل او شبہ، مفعول ماہو سے پہلے یا فعل ہونا چاہیے، یہ جب بھی ہم نے پڑھا سیر تو یہ فعل ہے، یا شبہ فعل یعنی اس میں فاعل ہونا چاہیے یا صفت مشبہ ہونا چاہیے، چونکہ یہ جو شبہ فعل ہیں جیسے اس میں فاعل ہو گیا شبہ مشبہ وغیرہ، یا مثلا اس میں مفعول، یہ بھی فعل کی طرح عمل کرتے ہیں اپنی شرائط کے ساتھ، ہم سارے پیچھے پڑھے ہیں۔ فرماتے ہیں
حق المفعول معہو، مفعول معہو کا حق یہ ہے ان یسبقہ فعل، کہ اس سے پہلے فعل ہو. یہی مثال لے لیں، سرت والجبل، اب جبل سے پہلے فعل موجود ہے. او شبہ، یا شبہ فعل، نحو اسم الفاعل، جیسے اس میں فاعل ہے، وغیرہ. من المشتقات العاملۃ عمل فعلہا، اس میں مفعول صفت مشبہ کہ جو اپنے فعل والا عمل کرتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک پہلے ہونا چاہیے. فعل کی مثال یہی لے لیں، سرت والجبل، اب جبل مفعول ماؤ ہے، اس سے پہلے واو ہے، واو نصف المعیت ہے، اس سے پہلے جملہ بھی ہے اور یہ فضلہ بھی ہے. اچھا، اس میں فاعل کی مثال الرجل سائر والحدائق، سائر اس میں فاعل ہے. اب الرجل سائر، شخص چلنے والا ہے، رجل چلنے والا ہے، یہ پورا جملہ ہے، یہ مقدم بھی ہے، وہ بھی معنی ما کے ہے، والحدائق یعنی باغات کے ساتھ ساتھ. صفت مشبہ زید فرح و عامرن، اب یہ صفت مشبہ فرح آ گیا. اس میں مفعول کی مثال السیارۃ متروکۃ والسائقہ، گاڑی چھوڑ دی گئی، والسائقہ یعنی ڈرائیور بھی ساتھ. اب یہ اس میں مفعول کی مثال ہے، بالکل آسان. اب فرماتے ہیں مفعول معہو کا حق یہ ہے کہ اس سے پہلے یا فعل ہو یا شبہ فعل ہو. ٹھیک، لیکن غیر انہ سمع من بعض العرب، لیکن ہم نے عرب سے سنا ہے کہ بعض مقامات پر اس مفعول معہو سے پہلے فعل بھی نہیں ہے، شبہ فعل بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ منصوب ہے. وہ کون سے مقامات ہیں؟ وہ یہ ہیں، بعد ما و کیف الاستفہامیتین، کہ مائے استفہامیہ کے بعد اور کیف استفہامیہ کے بعد، من غیر ان یلفظ بفعل، جبکہ اس سے پہلے لفظ یعنی فعل بھی مذکور نہیں ہے، فقط ما استفہامیہ یا کیف استفہامیہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے بعد وہ مفعول معہو کی بنیاد پر ایک اس میں منصوب موجود ہے. جیسے ما انتا والطبا، اب ما انتا آپ دیکھیں یہاں پر کوئی فعل مذکور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ عرب پڑھتے ہیں ما انتا والطبا. یا وہ کہتے ہیں کیف انتا ودرس النحو، کیسے ہیں آپ اور نحو کا درس. اب دیکھو کیف انتا، یہاں فعل بھی نہیں ہے، فعل بھی نہیں ہے، لیکن عرب پڑھتے ہیں ودرس النحو، اور اس کو بنا بر مفعول معہو ہونے کے منصوب پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. استاد شردونی فرماتے ہیں فخرجہ النحویون تکون، نحات نے اس کی ایک توجیہ یہ کی ہے کہ نہیں، یہاں پر ایک فعل ہے لیکن وہ مقدر ہے، محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی اصل جملہ تھا ما تکونو والطبا، تکون فعل مقدر، اس کی جگہ اس کی جو ضمیر ہے انتا، اس کو ذکر کیا گیا، اس کو کیفا تکونو ودرس النحو، تکونو کو حذف کر دیا اور اسی کی جگہ اس کی ضمیر انتا کو لگا دیا. اس بنیاد پر یہ اس کے چونکہ فعل موجود تھا مقدر، لہذا اس لیے یہ منصوب ہے. اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں، اب اصل میں ہے یعنی عبارت توجیہ نحات نے یہ کی. ٹھیک ہو گیا. مفعول معہو کا ناصب کون ہے؟ پوری توجہ. بعض کہتے ہیں کہ وہی واو جو بمعنی ما کے ہے وہی اس کی ناصب ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، یہاں پر اصاحب و فعل مقدر ہے وہ اس کا ناصب ہوتا ہے. دو ہو گئے. استاد شرطونی فرماتے ہیں کہ نہیں، ینصب المفعول المعہو
بالفعل المتقدم او بشبہ، کہ اس مفعول ماہو کا ناصب اور سرت والجبلا، یہ جبلا کو جو نصب دے رہا ہے وہ وہی فعل ہے جو اس سے پہلے ہے سرتو، وشبو جیسے الرجل سائر والحدائق، حدائق کا ناصب وہی سائر اس میں فاعل ہے، مثلا لا باللہ بواو المعیہ، اس کا ناصب واو معیت نہیں، واو نہیں، بلکہ اس کا ناصب وہی فعل یا شبہ فعل ہے جو اس سے پہلے موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، چوتھا فائدہ یہ بیان فرما رہے ہیں، آسان سا ہے بالکل، کہ ان المفعول معہ یمتنع تقدیمہ مطلقا، مفعول معہ کو مقدم کرنا، خود واو پر مقدم کرنا یا اس کے عامل پر مقدم کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی مفعول معہ ہمیشہ بعد میں آئے گا، وہ جو عامل تھا یا اس کا فاعل تھا، پھر واو تھی، ان کے بعد آئے گا مطلقہ، یعنی خود واو پر بھی آپ اس کو مقدم نہیں کر سکتے، عامل پر بھی مقدم نہیں کر سکتے۔ آگے خود بتا رہے ہیں فَلَا يَجُوزُ أَن يُقَدَّمَ عَلَىٰ عَامِلِهِ بِالْإِجْمَاعِ، مفعول معہ کو اپنے عامل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، بالاجماع، یعنی اس پر نحات کا اجماع ہے، کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں کرتا، سب کہتے ہیں کہ عامل پر تو مقدم کر ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَلَا عَلَىٰ مُصَاحِبِهِ فِي الصَّحِيحِ، اور قول صحیح یہ ہے کہ اس کے فاعل پر بھی، یعنی اس کے او عامل کے فاعل پر بھی مقدم کرنا، مصاحب سے مراد وہی فاعل ہے، صحیح نہیں ہے۔ لہذا والجبلا سر تو کہنا غلط ہے، کیوں؟ والجبلا کو خود سر تو عامل پر مقدم کرنا درست نہیں۔ اسی طرح جملہ تھا سارا زید والنیلا، ہم اگر نیل کو اس سارا کے فاعل پر مقدم کر دیں یہ غلط ہے، لہذا سارا والنیلا زید کہنا غلط ہے، چونکہ زید سارا کا فاعل ہے لہذا یہ مقدم ہوگا سارا زید والنیلا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیوں جی اس کو مقدم نہیں کر سکتے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے تقدیم کی، یعنی اس کے عدم تقدیم کی علت وہ یہ ہے لِأَنَّ هَذِهِ الْوَاوْ، کہ یہ جو واو بمعنی ما کے ہے اصلها للعطف، حقیقت میں تو یہ واو عطف کے لیے ہوتی ہے، ایک اسم پر دوسرے اسم کا عطف ہوتا ہے، ثم استعملت للمصاحبہ، اور بعد میں یہ استعمال ہو گئی یعنی اس خاص مقام پر مصاحبت کے معنی میں۔ تو والعاطفہ، تو جو وہ عاطفہ ہوتی ہے لا یجوز فیہا شیء من ذالک، وہاں پر کبھی بھی معطوف کو معطوف علیہ پر مقدم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مفعول معہ ہے جو واو بمعنی ما کے بعد آتا ہے یہ بھی اسی حکم ہے، اس کو بھی نہ اس پر مقدم کرنا قطعاً جائز نہیں، نہ اس کے عامل پر مقدم کر سکتے ہو اور نہ ہی اس عامل کے فاعل پر مقدم کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تھوڑا سا اور یہ ایک پیرا پڑھ لیتے ہیں، باقی کل مکمل کریں گے۔ وہ یہ ہے تتعین الواو للعطف ثلاثت مواضع، فرماتے ہیں 3 مقامات پر واو فقط عاطفہ ہوگی، یعنی وہ واو بمعنی ما کے نہیں ہوگی۔ 3 مقامات پر یہ واو فقط اور فقط
عاطفہ ہوگی، یہ بمعنی ما کے نہیں ہوگی، یہاں کوئی مفعول ماہو نہیں ہوگا۔ کون سے 3 مقام؟ بالکل آسان۔ نمبر 1، اذا لم تکن بمعنی ما، جب واو بمعنی ما کے نہ ہو تو فقط اور فقط عاطفہ ہوگی۔ جا زیدن و عمرن بعدہا، بڑی آسان ہے کہ اصل میں تھا جا زیدن و جا عمرن بعدہ، ٹھیک ہو گیا، بہت آسان۔ یہاں پر جو واو ہے یہ بمعنی ما کے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے جا زیدن و بمعنی ما کے ہوتی تو ہم پڑھتے و عمرن، عمر بھی ساتھ تھا نا، ایسا نہیں، یہ ہے و عمرن بعدہ، پس یہ عاطفہ ہے، یعنی اصل جملہ ہوگا جا زید و جا عمر بعدہ۔ نمبر 2، اذا وقعت بعد ما لا يتعطى وقوعه الا من متعدد، اگر واو کسی ایسے فعل کے بعد واقع ہو، عامل کے بعد واقع ہو کہ جو کم از کم 2 یا 2 سے زائد سے واقع ہوتا ہے، 1 سے واقع نہیں ہوتا، یعنی اس کے انجام دینے والے، اس کو کرنے والے کم از کم 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، تو ایسے عامل کے بعد اگر واو آئے گی تو وہ واو بھی عاطفہ ہوگی، یعنی وہ بمعنی ما کے نہیں ہوگی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اذا وقعت بعد ما، اگر واو واقع ہو ایک ایسے عامل کے بعد یا فعل کے بعد کہ لا یتعطی وقوعہ، کہ وہ فعل، وہ عمل انجام پا ہی نہیں سکتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا، الا من متعدد، مگر یہ کہ متعدد افراد سے، یعنی ایک فرد سے وہ نہیں ہو سکتا، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں جو بھی ہوں، وہاں پر بھی اگر واو کا استعمال ہوگا تو وہ واو عاطفہ ہوگی۔ جیسے تخاصم زید و عمر، تخاصم یا تخاصم و تخاصما تضارب، ظاہر باب تفاوت یہ کم از کم 2 سے ہوتا ہے، 1 سے نہیں ہوتا، تو اس لیے کہا کہ تخاصم زید و عمر، کیوں؟ لأن التخاصم لا يكون الا بین اثنین، چونکہ تخاصم تفاعل ہے، یہ کم از کم 2 یا اس سے رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تخاصم یعنی جھگڑا کیا، مخاصمت کی زید اور عمر نے آپس میں۔ تیسرا مقام کہ جہاں واو عاطفہ ہوگی، متعین ہے اس کے لیے حتماً، وہ ہے اذا لم يتقدمها جملة مشتملة على فعل او شبہ، اگر کسی واو سے پہلے کوئی جملہ جو فعل یا شبہ فعل پر مشتمل ہو وہ نہ آیا ہو، واو تو ہے لیکن اس سے پہلے جملہ نہیں ہے کہ جس میں فعل کا استعمال ہو یا شبہ فعل کا، وہ واو بھی عاطفہ ہوگی، اس کے لیے متعین ہے۔ جیسے کل رجل و محنت، اب واو سے پہلے کل رجل، اب یہاں پر نہ ہی فعل ہے نہ ہی شبہ فعل ہے، تو فرماتے ہیں یہ والی کل رجل و محنتہ، یہ سارا کل رجل معطوف علیہ، واو عاطفہ، محنت اس کا معطوف، یہ مل کر مبتدا ہوگی اور اس کی خبر ہے مقترنان جو کہ محذوف ہے، کل رجل و محنتہ، در حقیقت کل رجل و محنتہ مقترنان۔ تو یہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں واو عاطفہ ہونے کے لیے متعین ہے، مراد کیا ہے؟ فقط عاطفہ ہے و بس۔ پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہاں پر اس کو عاطفہ ہونا ممنوع ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔